بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی، یعنی صرف نماز کے حد تک نہیں، عام حالت میں۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے۔ کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو،
جو obligatory چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے, کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے obligatory نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے, تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے obligatory. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ لے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا,
آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب 2 عشاء اور 2 فجر. ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے.
بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو، پورے ملک میں عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہوں، ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے، پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں، جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو صحیح، کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں، لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن، کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہے۔ اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے، چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی۔ 6 رکوع تو کور ہو گئے نا، 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے، اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا۔ تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا،
4 قرآن آپ کے. تو سرکار 1 سال نہیں، 1 دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں، واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں، جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. تلاوت سے اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ظاہر عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں جی سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں. ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے کھا لو. سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟
وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں. الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے. جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے. وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود. الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے. اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا. عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں. قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے. الالہ یہی ہے اللہ. اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الالہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جوڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے. اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے. اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے. اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا، اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ، لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا، بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تھے، ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔ تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔
وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں۔ اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے، بہرحال جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یعنی وہ جن کو وہ مباحث، وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہے۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ موحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں، تو یہ علی مدد کا ہی مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے
تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے اور مشرک. سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا، یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کسی طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یعنی ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ. اگر ایک آدمی 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا. صرف یہ ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو شکایت کے طور پہ بتایا گیا، آپ نے اس کو بلایا، پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی. اس نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں. تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ان کو خوشخبری دی. ہاں جی، ہاں کیا نہیں، میں جواب تو دے لوں میرے بھائی، پورا جواب. ہاں جی، مجھے سوال سمجھ آ گئی، میں کر لیتا ہوں. اچھا، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. باقی رہ گیا 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا، تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی. اس میں تو کوئی نہیں، وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہے، اور قرآن میں اگر صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی اصل بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گی نماز. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہوگی. جو چیز اپنی اصل میں موجود ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا، چاہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں، یہ تو سورہ اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جتنا قیام کیا اور پھر اتنا ہی رکوع کیا. تو رکوع میں تو قرآن تو نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا. تو وہ تسبیحات ہی کی ہیں نا. سورہ بقرہ جتنی تسبیحات اگر سبحان اللہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے تو سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحابہ کرام رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہمارے علم میں تو بس یہ صلاۃ و تسبیح ایک ثابت ہے جس میں 300 دفعہ تسبیحات ہیں، یا یہ میں نے آپ کو جو بخاری مسلم کی حدیث بتائی تو یقیناً اس میں نبی علیہ السلام نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے، یہ رکوع اور سجدے میں آپ نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا.
پھر انہوں نے تلاوت روک دی. صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی. ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں. تو حضور باب تشائی کوئی نہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے. ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے. یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے. اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا، اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا. درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ. یہ سارے سنت اعمال ہیں. ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے. پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا. تو ظاہر حفظ اسی کو ہوں گی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں، اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا. قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھائی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے،
آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی بھی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھے، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھے، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھے، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس. یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لیں میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسایہ نہیں ہے، جعلی مسایہ. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے،
قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے.